حلف وفاداری۔ چاند اپنے جنم دن سے جس ماہ کامل کی راہ تک رہا تھا، اپنی زندگی بھر کی بچا رکھی چاندنی سے جس مہا چندرما کے مقدس چرنوں میں اپنی ساری چاندنی کی چاندی جن کی راہ کی دھول بنانا چاہتا تھا، وہ سمے آنے والا تھا۔ منا اور مکہ کے راستے میں، عقبہ کی گھاٹی کے اطراف میں، صدیوں سے انتظار میں کھڑی چٹیل پتھریلی چٹانیں جس لمحے کی راہ تکتے تکتے خاک رنگ خاکستری ہو گئی تھیں، وہ لمحہ آنے والا تھا۔ اسی گھاٹی کے نشیب میں 500 کلومیٹر دور سے آئے 75 لوگوں کی مبہوت متحیر 150 آنکھوں میں انتظار، اضطراب، لگن اور عقیدت کے ہزار ہا ستارے آسمان سے اترے کھڑے ان کی روحوں کے بخیے ادھیڑ رہے تھے۔ وہ انتظار ختم ہونے والا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تھی، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے۔ گھاٹی میں موجود پروانوں میں عجیب طرح کی ہلچل ہوئی، جیسے پہلے سے جلے پروں والے پروانوں کو اپنی شمع کے نور شعلے میں جل کے امر ہو جانے کے لیے اب بالوں پر کی جگہ صرف اپنی اپنی روح کی کھڑکیاں آنکھیں بچی ہوں۔ سب دیکھتی آنکھیں ادب سے سجدہ ریز تھیں۔ ہجوم میں پاک شہد کی مکھیوں کے چھتے کی شہد کشیدہ کار پروں کی سرسراہٹ ہوئی۔ ہر موجود اٹھ کے ادب سے کھڑا ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے مربی اور محافظ چچا سیدنا عباس تھے۔ عمر میں 3 سال بڑے، جسم کے فربا، قد آور، مضبوط بازوؤں اور باروب چہرے والے۔ اس وقت تک انہوں نے اپنے دلی ایمان کو مخفی رکھا ہوا تھا۔ بعد میں بھی بہت دیر تک وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق مکہ میں ہی رہے۔ ان کے ذمہ شاید آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خفیہ معلومات کی فراہمی، دشمن پہ نظر رکھنا اور تحفظ پہنچانا تھا۔ وہ اپنے عہد میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیکیورٹی ایجنسی تھے۔ ان کی بیوی ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے بچے علی الاعلان مسلمان تھے۔ وہ ایک فیصلے کی رات تھی، مکہ سے مدینہ کی جانب کوچ کر جانے کے فیصلے کی رات۔ ایک ایسا فیصلہ جس سے دنیا کے چلن کا رخ مڑنے والا تھا۔ ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قوم بنا کے اب ایک خدا کو ماننے والی عدل و مساوات پر مبنی فلاحی سلطنت بنانے والا تھا۔ اس رات ایک ہجرت نے شروع ہونا تھا، جس سے صدیوں سے بنے عرب کے قبائل کی عصبیت اور اس سے بندھے تمام تر بندھن ٹوٹنے والے تھے۔ معاشرے میں عزت و افتخار کی کسوٹی تبدیل ہونے والی تھی۔ انسان میں کالے، گورے، براؤن اور پیلے رنگوں کی پہچان مٹنے والی تھی۔ سب انسان برابر ہونے والے تھے۔ ایسی ہجرت ہونے والی تھی۔ اس ہجرت نے آخر ایک دن پلٹ کے مکہ بھی فتح کرنا تھا، اور فتح مکہ سے پہلے ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان بھی کرنا تھا کہ اب ہجرت ختم ہوئی۔ اس ہجرت نے جو شروع ہونے والی تھی، جن کے نام کے ساتھ ختم ہونا تھا، وہی سیدنا عباس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں اپنے قوی ڈیل ڈول کے ساتھ اس چاندنی میں نہائی گھاٹی میں سنگ مرمر کے ستون کی طرح کھڑے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ سیدنا عباس ادب سے کھڑے تھے۔ انہوں نے مضطرب، بے چین، محبی عرب کے پروانوں کے جوش اور ولولے کو دیکھ کے
اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے خیر مقدمی جذبات کی قدرگاہی میں محبت سے ہلائے، پھر داہنے ہاتھ کی انگشت شہادت لبوں پہ سیدھی کی اور اسی انگلی کے اشارے سے دونوں طرف اشارہ کر کے کانوں کی طرف وہی انگلی کی، جیسے اشارے میں کہا ہو کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے۔ پھر سیدنا عباس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ کے جیسے کہنے کی اجازت طلب کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو بولنا ہو مختصر بولے، بات لمبی نہ کرے، کیونکہ مشرکین کے جاسوس تمہاری کھوج میں ہیں۔ سیدنا عباس نے گفتگو کی ابتدا کی، کہا، خزرج کے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں جو مرتبت اور حیثیت رکھتے ہیں تم لوگ جانتے ہو۔ جن لوگوں نے ان کے پیغام کو یہاں قبول نہیں کیا، ان کے مقابلے کی ہم بنی ہاشم اور ان کے ساتھی قوت رکھتے ہیں۔ وہ اپنی قوم اور شہر میں محفوظ ہیں، مگر وہ خود تمہارے ہاں جانے کے سوا کسی بات پہ راضی نہیں ہیں۔ اب اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم لوگ اس عہد و پیمان کو پورا کر لو گے جس کے ساتھ تم انہیں مدعو کر رہے ہو، اور ان کے مخالفین کے مقابلے میں ان کی حفاظت کر لو گے، تو انہیں لے جاؤ، لیکن اگر بعد میں اس ذمہ داری سے الگ ہونا ہے تو ابھی سے کنارہ کش ہو جاؤ، کیونکہ وہ یہاں بھی مضبوط اور محفوظ ہے۔ یثرب سے آئے ایک معزز سردار کعب بن مالک قریب بیٹھے تھے۔ بولے، ابو الفضل، آپ کی بات ہم نے سن لی۔ پھر کعب بن مالک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مڑے اور بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرمائیں، جو عہد و پیمان، حلف و بیعت ہم سے آپ اپنے لیے اور اپنے اللہ کے لیے لینا چاہیں لے لیں۔ کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ چاند کی پوری زندگی میں اس کی چاندنی نے ایسی اجلی، براق، مسکراتی، مہکتی مسکراہٹ نہ دیکھی ہوگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب ہلے اور فرمایا، میں تم سے یہ حلف لینا چاہتا ہوں کہ تم میری اسی طرح حمایت اور حفاظت کرنا جیسے اپنے اہل و عیال کی کرتے۔ ہجوم سے ایک ساتھ آواز آئی، کریں گے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہجوم میں ذرا فاصلے پہ کھڑے تھے، وہیں سے محبت سے گردن لمبی کر کے بولے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لفظ بولیں اور ہم سے حلف لے لیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بات پہ میری بیعت کرو کہ ہر حال میں میرا ہر حکم سنو گے اور مانو گے، تنگی اور خوشحالی، خوشی اور بدحالی، ہر حال میں خرچ کرو گے، لوگوں کو نیکی کرنے کا کہو گے اور برائی سے روکو گے، اللہ کے لیے حق بات کہو گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا نہ خوف کرو گے، اور جب میں تمہارے پاس آؤں تو تم ہر ممکن طریقے سے میری حفاظت کرو گے، جیسے اپنے اہل و عیال کو محفوظ رکھتے ہو، اس کے بدلے تمہارے لیے جنت ہے۔ گھاٹی میں موجود ہر پروانے کا سر اپنی مقدس شمع پہ نثار ہونے کو اسبات میں ہل رہا تھا۔ سیدنا برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ جو یثرب سے مکہ کے راستے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کے رخ پہ اپنی ہر نماز کا سجدہ کرتے آئے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھے تھے، دیوانہ وار مستانہ انداز سے عشق سے لبریز جھوم کے اٹھے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک کو اپنے ہاتھ میں لے کر بولے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس خدا کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے، ہم آپ کی حفاظت اپنی جان و مال
اور اہل و عیال سے بڑھ کے کریں گے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سے حلف لے لیجیے، ہم جنگ آزما لوگ ہیں، اپنے باپ دادا سے ہم نے یہی وراثت پائی ہے۔ سیدنا برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ابھی جاری تھی کہ پاس بیٹھے ہوئے ابو الحسن بلتیحان نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادھر ہمارے اور یہودیوں کے کچھ حلیفانہ تعلقات ہیں جنہیں ہم منقطع کرنے والے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا جب اللہ آپ کو غلبہ عطا کر دے تو آپ ہمیں چھوڑ کے پھر اپنی قوم، قبیلے یا اس شہر میں آ جائیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبا پہ پھر ایک حسین تبسم آیا اور فرمایا، نہیں، بالکل نہیں، اب خون کے ساتھ خون ہے، قبر کے ساتھ قبر، میرا جینا میرا مرنا اب تمہارے ساتھ ہوا، میں تمہارا ہوا، تم میرے ہوئے، جس سے تمہاری لڑائی ہوگی اس سے میری لڑائی، جس سے تمہاری صلح ہوگی اس سے میری صلح۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہے ان الفاظ نے پھیلی ہوئی شفاف چاندنی کے تھال پہ جیسے پروانوں کو محو رقص کر دیا۔ ہر ایک کی روح وجد میں آ گئی۔ لوگ حلف اٹھانے کے لیے اپنے ہاتھ کٹی گردن کی طرح ہتھیلی پہ رکھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لپکے۔ قریب کھڑے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اچھل کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اپنے دوسرے ہاتھ کو ہوا میں لہراتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے اہل یثرب، ٹھہرو، ہم اونٹ دوڑاتے ہوئے دور سے یہاں کسی اور غرض سے نہیں آئے، ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آج ان کو نکال کے اپنے ساتھ لے جانا تمام جزیرہ نما عرب سے دشمنی مول لینا ہے، نتیجے میں تمہارے بچے قتل ہوں گے، تلواریں چلیں گی۔ اگر ان سب کی طاقت ہے تم میں تو ان کا ہاتھ تھام لو اور اپنا اجر اللہ کے ذمے رکھو، اگر اپنی جانوں کا خوف ہے تو ابھی ہٹ جاؤ، اس وقت کی معذوری شاید اللہ کے ہاں زیادہ قابل قبول ہوگی۔ پروانوں کے ہجوم کے پر جیسے یکبارگی ایک ساتھ جلے، ایک ہی آواز چاروں طرف آئی، اسد، ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، خدا کی قسم اس بیعت کو ہم کسی صورت نہ چھوڑیں گے، نہ اس سے ہاتھ کھینچیں گے۔ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت سے بلبلاتی روح کی طرح اب ان کی آنکھوں پہ آنسو بھی کانپ رہے تھے، اور ماہ کامل کے نور سے معطر ہوئے وہی آنسوؤں کے سچے موتی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکڑے ہوئے دستے مبارک پہ گر رہے تھے۔ پہلی بیعت کرنے کی سعادت حاصل کرنے والے خود وہی پروانے رہے، اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ لوگ اٹھ اٹھ کے آتے رہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پہ اپنا ہاتھ رکھ کے حلف اٹھاتے رہے۔ حلف کے ہوتے ہوئے عباس بن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، دیکھو اے گروہ خزرج، جانتے بھی ہو کس بات پہ بیعت کر رہے ہو؟ تم دنیا بھر سے لڑائی مول لے رہے ہو، گورے اور کالے سب سے لڑنے کا حلف اٹھا رہے ہو۔ اگر تم خیال کرتے ہو کہ جب مال و اسباب کی تباہی یا اپنے اعیان و اشراف کی ہلاکت کے بعد تم انہیں ان کے دشمنوں کے حوالے کر دو گے تو ابھی ہٹ جاؤ، خدا کی قسم دنیا و آخرت میں پھر اس سے بڑی رسوائی کوئی نہ ہوگی، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں جینے سے بڑی کوئی خوش نصیبی اور بھلائی نہیں ہو سکتی۔ اب پروانوں کو زبان مل چکی تھی، سب پروانے یک زبان بولے، ہم ہر خطرے سے نبرد آزما ہونے کو تیار ہیں، مگر ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے شہر لے کر جائیں گے، فیصلہ
ہو گیا ہجرت ہوگی۔ یہ 14 اور 15 ذی الحجہ کی درمیانی رات 11 جون 632 عیسوی کی بات ہے۔ ٹھیک اس رات کے 2 مہینے اور 3 دن بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نکل کے کوہ یثرب چلے، جس کا نام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے لائے خدا کے حکم کے مطابق یثرب کی بجائے مدینہ طیبہ یعنی شہر پاک رکھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے 12 نقیب منتخب کیے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کے اشارے سے میں تم سے بھی تمہارے 12 نقیب مانگتا ہوں، جو اپنے اپنے قبیلے کے ذمہ دار ہوں گے۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ 12 نقیبوں میں 9 خزرج سے اور 3 اوس سے منتخب کیے گئے۔ سیدنا اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نقیب النقبہ مقرر فرمایا۔ رات گزر چلی، چاند اپنی پوری چاندنی لٹا کے سجدے میں گر گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پروانوں کو کہا، جاؤ اب اپنی اپنی قیام گاہوں میں آرام کرو۔ اگلی صبح سب کی واپسی تھی۔ جب وہ واپسی کے لیے اپنے خیموں میں تیار ہو رہے تھے تو قریش کے کئی ستمگر، بے وفا قریش قرابت دار سردار ان کے خیموں میں پہنچ گئے۔ بولے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم لوگوں نے ہمارے خلاف کوئی حلف وفاداری اٹھایا ہے اور تم اس کی تکمیل میں انہیں یہاں سے لے جانا چاہتے ہو۔